الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو عید الفطر کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے سب سے پہلے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، اس کے ساتھ زائد 6 تکبیرات واجب منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، حاضر پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے آپ نے، امام نے بھی ثنا پڑھنی ہے آپ نے بھی۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے چھوڑ دینے ہیں، یہ 1 تکبیر ہو گئی۔ پھر امام اسی طرح کرے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر آپ نے چھوڑ دینے ہیں، یہ دوسری تکبیر ہو گئی۔ پھر امام کا اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اب چھوڑنے نہیں ہیں، آپ باندھنے ہیں۔ یہ 3 تکبیرات یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری سورت ملائے گا، پھر رکوع سجدہ، تو یہ 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے امام سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ دوسری سورت ملائے گا۔ اب آپ نے رکوع کے اندر نہیں جانا ہے، رکوع سے پہلے امام اللہ اکبر کہے گا، پھر آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ بھی ایسا کرنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر پر بھی جب امام اللہ اکبر کہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تو یہ 3 تکبیرات یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، 3 پہلے مکمل ہو گئی، 3 یہ ہو گئی۔ اب امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو اب آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے، پھر رکوع کے اندر یہ چوتھی تکبیر ہو جائے گی، پھر سجدہ، پھر التحیات، پھر سلام، تو نماز عید الفطر مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام خطبہ دے گا، خطبہ سننا بھی ضروری ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ اب عید کے دن چند اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کے دن انسان صبح سویرے جلدی اٹھے، اور پھر اس کے بعد جو صبح کی نماز ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے، اور جو جسم کے زائد بال ہیں، بغل کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، ان کو کاٹے، پھر اس کے بعد غسل کرے، مسواک کرے، عمدہ کپڑے پہنے اور صدقہ فطر ادا کرے، عیدگاہ کی طرف جلدی جائے، اور ہو سکے تو پیدل چلنا افضل ہے، اور آہستہ آہستہ تکبیرات کہتا ہوا جائے، اور عیدگاہ سے پہلے جب عیدگاہ جا رہا ہو تو اس سے پہلے کچھ میٹھا کھا لے، اور واپسی پر جب آئے تو دوسرے راستے سے آئے، یعنی راستے کو تبدیل کر کے آئے، اور ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آئے، چاہے اپنے رشتہ دار ہیں یا محلے دار ہیں یا دوست احباب ہیں یا کوئی دوسرے لوگ ہیں جن کو وہ نہیں جانتا ہے، اور مستحقین کی مدد کرے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ان کی مدد کرنا، اور گھر والوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا، اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو جبہ پہننا، اور آخر میں یہ ہے کہ مبارکباد دینا۔ لیکن اس مبارکباد کو وہ ضروری نہ سمجھے کہ وہ اس کو عبادت سمجھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ عید کے دن کچھ اعمال ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے شوال کے روزوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ شخص ہمیشہ روزے رکھنے والوں کی طرح ہوگا، یا روزے رکھنے والوں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے اندر بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے، عمر بھر کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ شوال کے مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے اوپر ہمارے سلف صالحین اور بزرگوں کے تجربات بھی ہیں کہ بزرگوں نے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں اپنے تجربات کی روشنی میں اس سے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ بزرگوں نے ان کے اوپر عمل بھی کیا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں بھی لائے ہیں، اور اس کے بہت سارے
فوائد بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔